بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 215 سے لے کر 219 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اور وہ تم کو اللہ تعالیٰ نے تم پر جہاد فرض کیا ہے اور وہ تم کو ناگوار گزر رہا ہے، اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں باعث خرابی ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم پورا نہیں جانتے۔ یہ آیت مبارکہ میں جب جہاد فرض کیا گیا تو ظاہر ہے جب جہاد کے بارے میں کیا گیا تو بہت سی مسلمانوں کو یہ برا لگا کہ ہم ایک چلو سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ جنگ جو ہم پہ مسلط کر دی گئی ہے تو اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہوگی، اس میں تو خون خرابہ ہوگا، ادھر سے بھی لوگ مریں گے ادھر سے بھی لوگ مریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے تم جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھے رہو وہ تمہارا لیے اچھی ہو، وہ ایسے کہ تم جو اللہ کی راہ میں شہادت حاصل کرو گے تو تم کو جو آخرت میں اس میں انعام ملیں گے اور شہید کا جو درجات ملیں گے وہ بہت زیادہ بلند ہیں۔ اور یہ تمہیں بظاہر برا لگ رہا ہے، بظاہر تمہیں مشکل لگ رہا ہے، تمہیں دشوار لگ رہا ہے کہ تم جو جہاد کرو گے اس سے تمہارا مال کا نقصان ہوگا، تمہاری جان کا نقصان ہوگا، لیکن یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اسی طرح دنیا میں اگر ہمیں کسی کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے تو ہم لوگ آج سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہت زیادہ کامیاب انسان ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہی مال و دولت وہ حرام کمانے کی وجہ سے یا اس مال و دولت کے ذریعے جو اس کو کمائی ہے وہ آگے غلط کاموں میں لگانے کی وجہ سے آخرت میں اس شخص کے لیے دوزخ ہو، اس شخص کے لیے جہنم کی آگ ہو، تو پھر وہ ایسی مال و دولت انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان آیت مبارکہ میں بے شک یہ اس وقت کے صحابہ کرام سے مخاطب ہے، لیکن آج بھی دیکھ لیں کہ آج ہمارے نزدیک صرف ایک ہی معیار ہے کہ کامیاب وہ شخص ہے جو بہت زیادہ دولت مند ہے، لیکن دیکھ لیں کہ اگر آخرت میں اس انسان نے جہنم خرید لی تو پھر آیا کہ اس شخص کے لیے وہ دنیا کی چیز جو تھی وہ نعمت تھی یا زحمت تھی۔ ہو سکتا ہے اگر اس کے پاس اتنا مال و دولت نہ ہوتا تو وہ بہرہ روی کا شکار نہ ہوتا۔ اسی لیے ہم کو آج کے دور میں زیادہ مال و دولت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، یہی خواہش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے، زیادہ لکھا ہے کم لکھا ہے، وہ ہم کو حلال طریقے سے حاصل کرنے کی جو ہے وہ انشاءاللہ ہمت اور دے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر جو رزق ہمارے نصیب میں ہمیں ملے تو ہمیں پھر آگے دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمارا رزق، وہ ہمارا مال و دولت کن کاموں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ وہ اگر تو اچھے کاموں پہ خرچ ہو رہا ہے پھر تو ہمارے لیے خیر ہے، اور اگر وہ پیسہ ہمارے لیے ہم اپنی آسائشوں پر خرچ کر رہے ہیں، فضول خرچیاں کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم گناہ کی زندگی کما رہے ہیں، تو پھر وہی جو ہے وہ آخرت میں ہمارے لیے باعث درد بن جائے گا اور وہ پھر ہمارے لیے خیر نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے، اگلی آیت مبارکہ میں کہتی ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ تمہارے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات مسلمانوں پہ دنیا میں کوئی اگر مصیبت لاتی ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کسی مومن کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے یا کوئی چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے اس کے بھی بدلے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو آخرت میں اس چیز کا اجر دے گی اور یہ چیز اس کے لیے باعث بخشش ہوگی۔ اس لیے اگر آج دنیا میں کوئی ہمارے اوپر مسائل ہیں تو ان کی ہمیں ٹینشن نہیں لینی چاہیے، انشاءاللہ آخرت میں جو ہمارے لیے بہتری ہوگی۔
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وأخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور لوگ آپ سے شہر حرام میں قتال کرنے کے متعلق سوال فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے اس میں خاص طور پر قتال کرنا یعنی جرم عظیم ہے، اور اللہ کی راہ سے روک ٹوک کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، اور مسجد حرام یعنی کعبہ کے ساتھ جو لوگ مسجد حرام کے اہل تھے ان کو اس سے خارج کر دینا اس سے بھی بڑا جرم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور فتنہ پریزی ہے، اور اس قتل خاص سے بدر جہاد بڑھ کر، اور یہ کفار تمہارے ساتھ ہمیشہ جنگ رکھیں گے اس عرض سے کہ اگر خدا نہ کرے قابو پاؤ تم کو تمہارے دین اسلام سے پھیر دیں، اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے پھر کافر ہی ہونے کی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا میں اور آخرت میں سب غارت ہو جائیں گے، ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں کفار کیونکہ مسلمانوں کہتے تھے کہ غلطی سے دو صحابہ کرام نے جو ان کے 4 مہینے تھے جن میں قتال جنگ منع تھی، ان میں غلطی سے ان کو معلوم نہیں تھا یہ رجب ہے یہ شعبان ہے، تو اس کی وجہ سے ان سے قتال ہو گیا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ جو یہ ان کی حرمت سے بھی زیادہ یہ چیز بڑا جرم ہے کہ جو ان مسلمانوں کو حرم پاک سے نکالا گیا، پھر ان کو بے گھر کیا گیا، ان پہ مصیبتیں ڈائی گئی، اور جو فتنہ ہے، فتنہ جو ہے وہ آج کے دور میں فتنہ جو ہے ہر وہ چیز جو انسان کو دین اسلام پہ چلنے سے روکے، وہ معاشرہ جس میں انسان مکمل طور پر اپنی مرضی سے اسلام کے مطابق نہ چل سکے، وہ فتنہ انگیزی ہے، اور فتنہ انگیزی جو ہے وہ ہر چیز سے جو ہے بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے اگر غیر مسلم تمہارے میں گھس جائیں اور بعد میں تم پہ قبضہ کر لیں اور پھر تم کو کہیں کہ دین اس طرح نہیں اس طرح، وہ اپنی مرضیاں کریں اور تم ان کی باتیں ماننا شروع کر دو، تو پھر یہ یاد رکھنا کہ تم نے جتنی بھی نیکیاں کی، جتنے بھی نیک عمل کیے ہیں وہ سارے غلط ہو جائیں گے، اور پھر تم دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل بھی ہوگے، اور آخرت میں تم ہمیشہ جہنم میں رہو گے۔ تو آج بھی دیکھ لیں یہ معاشرہ جو ہے وہ ہر طرح سے، اس معاشرے میں اگر آج کوئی شخص دین پہ چلنا چاہے تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے، آج کل بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے قدم قدم پہ پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے، اور ہر معاملے میں جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ہم نے جتنی بھی نیکیاں، جتنے بھی ہمارے نیک عمل ہیں، جتنے بھی ہم نے دین کے لیے کچھ کیا، وہ سارے ہبط ہو جائیں، وہ سارے جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں اس وجہ سے کہ ہم جو ہے جو بے دین لوگوں کی پیروی شروع کر دیں، اور اس ڈر سے کہ جی مشرک لوگ کیا کہیں گے، دین کے بہت سے کام چھوڑ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو سب کو جو ہے وہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو دین ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو قرآن پاک میں بیان ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔